السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم اپنے سبق میں کتاب سورج مکھی کے صفحہ نمبر 65 اور 66 پر دیا گیا تفہیمی پیراگراف حل کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں یہ بات واضح کرتی چلوں کہ یہ کام آپ نے اپنے کاپی پہ نہیں کرنا، آپ نے سوالات کے جوابات شیٹ پر حل کرنے ہیں اور پیراگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، وہاں سے آپ پڑھیں گے اور جوابات جو ہے وہ لکھتے جائیں گے۔ آپ نے جو ہے سوالات کے ذریعے جوابات دینے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے آپ جواب دیجیے گا۔ میں اس کے جوابات آپ کو نہیں بتاؤں گی کیونکہ یہاں آپ نے اپنی ذہانت کا استعمال کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوال نمبر 13 جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنا، سوال نمبر 13۔ اور اس کے بعد جو سوال نمبر 10 ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے، اسے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد باقی سارے سوال آپ نے کرنے سوائے سوال نمبر 13 کا جو جواب ہے وہ نہیں کرنا۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پیراگراف پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن یعنی سچا مسلمان جنگ میں حاصل ہونے والے مال و دولت اور جاگیروں کی تمنا نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا اس کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ باہمت، روبدار، پروقار، دلیر و جانباز جرنیل اور سپہ سالار جس کی بڑی بڑی آنکھیں اور کماندار ابرو اس کی وسیع نظری کی غمازی کرتی تھی۔ نماز اور روزے کا پابند، بری باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنے والا یہ عظیم حکمران ٹیپو سلطان تھا۔ وہ ٹیپو جس کو نہ صرف ہندوستان کے تمام مورخین، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، بلکہ تمام مغربی مورخین بھی آج تک شیر میسور کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ کی بہادری دنیا کی تمام قوموں کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آپ کے دربار میں ہمیشہ علمی، ادبی اور سیاسی گفتگو ہی کی جاتی تھی۔ سلطنت کے عہدیدار رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر رکھے جاتے تھے، اس لیے آپ کے دربار میں کئی امراء اور وزیر ہندو بھی تھے۔ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے حامل ٹیپو سلطان نے اپنی سلطنت میں غلاموں کی خرید و فروخت پر پابندی، بلا سودی بینکوں کا قیام، پولیس کا اعلیٰ نظام اور چھوٹے دستکاروں کی حوصلہ افزائی جیسے بہت سے اقدامات کر رکھے تھے۔ سلطان ٹیپو کا اصل نام فتح علی خان تھا۔ آپ 1751 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حیدر علی سلطنت میسور کے فرما روا تھے، جو آخری دور میں دکن کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت تھی۔ حیدر علی برصغیر پاک و ہند کے پہلے فرما روا تھے جنہوں نے ہندوستان پر انگریزی تسلط کے خطرات کا صحیح اندازہ لگایا اور اس خطرے کی بیخ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ میدان جنگ ہی میں ان کا انتقال ہوا اور والد کے انتقال کے بعد ٹیپو سلطان نے اس کام کو جاری رکھا۔ انگریز آپ کو بڑی سلطنت دے کر ساتھ ملا لینا چاہتے تھے، جیسا کہ وہ ہندوستان کی دیگر ریاستوں کے ساتھ کر چکے تھے۔ سازشوں اور رشوتوں کے زور پر وہ تقریباً تمام ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ انگریزوں کی اس پیشکش کو قبول نہ کر کے ٹیپو سلطان نے دنیا کے لیے یہ مثال قائم کی کہ اپنے وطن اور اپنی آزادی کے سامنے مال و دولت اور اقتدار کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اب پیج نمبر 66 پر آ جائیے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ کرگس یعنی گدھ اور شاہین اگرچہ دونوں پرندے ہیں اور دونوں ایک ہی ماحول میں رہتے اور ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں، لیکن دونوں پرندوں کی دنیائیں مختلف ہوتی ہیں۔ شاہین اونچائی پر پرواز کرتے ہوئے صاف رزق خود شکار کر کے کھاتا ہے، جبکہ گدھ مردار جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے اکثر زمین کے گرد ہی منڈلاتا رہتا ہے۔
ٹیپو کے اعلیٰ و عرفا خیالات اور اس کے درباریوں میر صادق اور پونیا کے خیالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ان دونوں کو انگریزوں نے جاگیروں اور مال و دولت کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ مال و دولت جو انگریز ہمیں یہیں سے لوٹ رہے تھے اور اس میں سے کچھ حصہ انہیں اور ان جیسے دیگر غداروں کو دینے کا وعدہ کر کے ان سے اپنی مرضی کے کام لیتے تھے۔ آخر ایک سخت مقابلے میں ٹیپو سلطان کی 30,000 فوج کے مقابلے میں انگریز ہندو مرہٹے اور مطلب پرست مسلمان حکمران نظام دکن کی 50,000 فوج آئی۔ ٹیپو سلطان بذات خود جنگ میں حصہ لیتے ہوئے کبھی قلعے سے باہر اور کبھی اندر جا رہے تھے۔ غداروں نے توپوں میں بارود کے بجائے ریت کے گولے بھر دیے تھے۔ اسی طرح کے بہت سے نقصانات پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ٹیپو کے قلعے سے باہر نکلنے پر پیچھے سے قلعے کا دروازہ پورنیا ٹیپو سلطان کے وزیر مالیات نے بند کر دیا۔ ٹیپو سلطان جب واپس پلٹے تو دروازہ بند پا کر دروازے کے سامنے ہی دشمنوں سے لڑتے رہے۔ کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیں، اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی، لیکن اس موقع پر اس عظیم سلطان نے وہ جملہ کہا جو ضرب المثل بن گیا: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان 4 مئی 1799 کو لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ آپ کو شہید ہوتے دیکھ کر انگریزوں نے نعرہ لگایا: اب ہندوستان ہمارا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے جو مشقی سوالات ہیں اس کا پہلا سوال میں آپ کو سمجھاتے چلوں، باقی سوالات کے جوابات آپ نے خود سے حل کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سوال نمبر 13 ہے وہ آپ نے نہیں کرنا۔ تمام سوالات کے جوابات شیٹ پر آپ کریں گے، اپنا نام، اپنی کلاس اور ٹیسٹ آپ لکھیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے اور ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ وسیع نظری، بلند خیالی، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند خیالی۔ مریم نے اپنی تقریر میں وسیع نظری کا بھرپور ثبوت دیا۔ مورخین، تاریخ لکھنے والا: مورخین نے ٹیپو سلطان کے حالات زندگی بڑے اچھے انداز سے لکھے ہیں۔ بذات خود، خود یا بنفس نفیس: مقدمے کا فیصلہ بذات خود جج صاحبان نے کیا۔ اعلیٰ و عرفا، بلند رتبہ یعنی مقام: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اعلیٰ و عرفا ہے۔ مطلب پرست، ذاتی مفاد کو ترجیح دینے والا، کامل مطلب پرست ہے۔ غمازی، ثبوت دینا: علی کی کماندار ابرو اس کی ذہانت کی غمازی کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ میں نے آپ کو تمام الفاظ کے معنی بھی بتا دیے ہیں اور جملے جو میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بنا کر دکھائے ہیں، آپ نے میرے بنائے ہوئے جملے نہیں استعمال کرنے، آپ اپنے جملے استعمال کریں گے اور اس پوری تفہیم کے آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح پڑھ کر اور سوچ سمجھ کر اپنی ذہانت کے ساتھ دیجیے گا۔ سوال نمبر 13 آپ نے نہیں حل کرنا اور شیٹ پر اس تفہیم کو کرنا ہے۔ اب ہمارے سبق کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔